اور رجا ابن ابی ذحاق کہ جو گروہ کا مسئول تھا، کہ جو مأمون کی طرف سے معمور ہوا تھا کہ امام کو مدینے سے ایران لے کر آئے، رجا ابن ذحاق ایک سیاسی آدمی تھا، جبکہ وہ مأمون کا آدمی تھا لیکن ایک مؤدب آدمی تھا، جو کم امام کا پیروکار ہو گیا تھا۔ مرحوم صدوق نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے امام رضا کے ساتھ ایران کی طرف حرکت کی ہے اور ایران تک، امام پورے شب میں 1 سوم شب سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ پورے سفر میں امام بہت کم سوتے تھے، 2 سوم شب بیدار رہتے تھے، لیکن اس وقت کے امام جب بیدار رہتے تھے نماز شب میں مشغول رہتے تھے۔ امام نماز شب میں 1 مرتبہ قل هو اللہ کی جگہ 100 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام نماز شب کے بعد نماز جعفر و طیار میں مشغول رہتے کہ جو نسبتاً ایک طولانی نماز ہے، اور اس کو صبح کی نماز سے متصل کر دیا کرتے تھے، صبح کی نماز کو انجام دیتے تھے اور طلوع آفتاب تک دعا، تلاوت قرآن، تسبیح اور ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے۔ جب نماز ظہر اور عصر کا وقت ہوتا تو امام نمازوں کو انجام دیتے، اس کے بعد نماز نافلہ بھی پڑھتے تھے، اور ان نمازوں کو تمام کرنے کے بعد امام سجدے میں جاتے تھے۔ سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھا کرتے تھے، اور پھر امام دوبارہ سجدے میں جاتے اور 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رجا ابن ابی ذحاق نے دقیق لکھا ہے، کہتے ہیں کہ امام اول وقت نماز کے لیے بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے۔ کہتا ہے کہ ایک جگہ ہم پہنچے، وہاں پر ایک گھر بن رہا تھا، ایک مکان بن رہا تھا کہ امام وہاں رک گئے اور نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ امام نے کہا کہ ہم نماز کو انجام دیں گے، تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا جو امام کے ساتھ تھے کہ مولا، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ان کا انتظار کر لیتے ہیں، جب وہ آئیں تو ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو امام نے کہا ہم اول وقت نماز کو انجام دیں گے، جب وہ آئیں گے تو وہ پڑھ لیں گے۔